السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں مارواڑی تاجروں کے خلاف منائے گئے ریاست گیر بند کے موقع پر حیدرآباد کے حبشی گڑھا میں عثمانیہ یونیورسٹی JAC قائدین اور آدیواسی اسٹوڈنٹس یونین کے کارکنوں نے ایک مارواڑی دکان کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج درج کیا۔ اس موقع پر JAC کے چیئرمین کوتاپلی تروپتی اور وینو گوپال کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ JAC کے وائس چیئرمین پاپا راؤ نے الزام عائد کیا کہ مارواڑی افراد نے دلتوں پر حملہ کیا، مگر پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ہمارے قائدین کو گرفتار کر لیا، جو انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ تلنگانہ بند کی اپیل پر ریاست بھر میں کئی اضلاع میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں میں دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر کے JAC کی تائید دی۔ نلگنڈا، ورنگل اور سرسلہ میں مارواڑی گو بیک کے نعرے لگاتے ہوئے طلبہ و سماجی تنظیموں نے ریلیاں نکالی۔ کرتال ٹاؤن میں اور ورزق سنگھم تاجر انجمن کی قیادت میں مکمل بند رہا۔ تجارتی برادری نے قومی شاہراہ پر ریلی نکالی اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقامی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کیا جائے۔ اس موقع پر پولیس نے کئی قائدین کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تاجر انجمن کے قائدین نے میڈیا سے خطاب میں کہا کہ مارواڑی تاجروں کی وجہ سے کرتال ٹاؤن اور قریبی دیہات میں مقامی کاروباری افراد اپنے روزگار سے محروم ہو رہے اور ہمارے علاقوں میں کاروبار ہم ہی کریں گے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے OUJAC کی تحریک کی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارش کی سطح میں 15% سے 50% تک اضافہ اور درجے تک بڑھنے کا امکان ہے، جس سے تلنگانہ میں 2.94 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت میں پانی کی دستیابی اور فصل کی پیداوار متاثر ہوگی۔ اس سے 21ویں صدی کے شروع میں کمزور لوگوں کی تعداد 28% سے بڑھ کر 45% اور وسط صدی تک 59% ہونے کی امید ہے۔ CSIR نیشنل جیو فزیکل ریسرچ کے سائنسدانوں کی طرف سے کی گئی NGRI انسٹی ٹیوٹ کے ایک تحقیق کے مطابق بخارات کی شرح میں ممکنہ اضافہ اور میٹھے پانی کے وسائل کی کمی زراعت کے مستقبل کے لیے ایک اہم خطرہ ہے، جس پر کام کرنے والی نصف سے زیادہ آبادی روزی روٹی کے لیے انحصار کرتی ہے۔ کرشنا اور گوداوری پانی کے طاس جو تلنگانہ کو مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مستقبل قریب میں 2015 تا 45، وسط مستقبل 2046 تا 75 اور مستقبل بعید 2076 تا 2100 میں کیے گئے مطالعے میں درجہ حرارت میں سب سے زیادہ کم سے کم اضافہ دکھایا گیا ہے۔ فارم کے طریقوں میں تبدیلی کی ضمانت دینے کے ثبوت جو رہاٹ آسام میں قائم نارتھ ایسٹ انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ اس بات کے واضح سائنسی ثبوت موجود ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے ممکنہ اثرات سے مطابقت کے لیے کھیتی باڑی کے طریقوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زراعت کا زیادہ تر انحصار مانسون کی بارشوں پر ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کی جانب سے جمعے کو مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد چار مینار پر فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ طلبہ مظاہرین نے اس موقع پر فلسطینی شہریوں، خاص طور پر بچوں اور ان کو جان بوجھ کر بھوکا مارنے پر اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے نعرے لگائے اور اسے ایک سنگین انسانی ناانصافی قرار دیا اور فوری بین الاقوامی مداخلت پر بھی زور دیا۔ سامنے لا رہی ہے، ان کی منافقت دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ وہ جہاں پہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہیں سارے انسانی حقوق فلسطین میں جا کر ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی منافقت سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کی جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام حیدرآباد میں مستقین میں 253 شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے گئے، جس کی کل رقم 2,53,29,348 روپے بتائی گئی۔ استفادہ حاصل کرنے والوں نے مجلس اور تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی حلقے کے کارپوریٹرز، منڈل عہدیدار اور دیگر موجود تھے۔ خود زیر نگرانی ہم سب رہتے ہوئے ہم وہ کرا سکتے ہیں۔ نیلوفر چلڈرنز ہاسپٹل آپ کے سامنے نامپلی حلقے میں ہے، یہاں پہ کثیر تعداد میں میری عزتدار ماں اور بہنیں، پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ہر وقت آپ کے اور ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ
کہ بھائی کسی کے فلانے کا بچہ 7 مہینے میں دنیا میں آ گیا، 6 مہینے میں دنیا میں آ گیا، اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، اور جب وینٹیلیٹر لگاتے ہیں تو ایک عادل آباد ضلع مستقل میں رجسٹریشن آفس میں سب رجسٹرار اے سنواس ریڈی کا اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا جانا مقامی سطح پر موضوع بحث بن گیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے عادل آباد رجسٹریشن آفس پر اچانک چھاپا مارا۔ اس کارروائی میں سب رجسٹرار اے سنواس ریڈی کو شکایت کنندہ مدثر شاہ سے 5,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن بیورو عادل آباد ڈی ایس پی مادھو نے تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ سب رجسٹرار اے سنواس ریڈی شکایت کنندہ مدثر شاہ سے جائیداد کے رجسٹریشن کے لیے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا، جس پر متاثرہ مدثر شاہ نے اینٹی کرپشن بیورو حکام سے رابطہ کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی اور اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے جال بچھا کر سب رجسٹرار اے سنواس ریڈی کو رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ سب رجسٹرار اے سنواس ریڈی کو کریم نگر اے سی بی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کی طرف سے رشوت مانگنے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے اے سی بی کے ٹول فری نمبر 1064 پر رابطہ کریں یا اے سی بی تلنگانہ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ نمبر 9440446106 کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اپنا وچار کے اننتر کوर्ट में शामिल प्रवेश कर दिया जाएगा। तमाम पब्लिक को हमारा गुजारिश है कि अगर कोई حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا حسامی ثانی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے شرعی مسائل دارالقضاء اسلامک کونسلنگ سینٹر پنجے شاہ میں آ کر حل کرائیں۔ دیکھیے حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا حسامی ثانی کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ اس کے برخلاف فیصلے وہ کروا رہے ہیں۔ یاد رکھیے دارالقضاء امارت ملت اسلامیہ یہاں ایک کاؤنسلنگ سینٹر بھی چلتا ہے۔ اس میں ماشاءاللہ مفتیان کرام دو مدارس کے، ایک دیوبند سے ہے، ایک مظاہر العلوم سے ہے اور ایک جامعہ نظامیہ کے مفتی رہتے ہیں، اور یہاں آپ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو جنہوں نے دہلی کا دورہ کیا، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے آندھرا پردیش میں کئی ترقیاتی کاموں کے لیے مرکز سے مالی مدد طلب کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اب تک ریاست کو سرمایہ کاری کے لیے ریاستوں کو خصوصی امداد اسکیم کے تحت 2010 کروڑ روپے ملے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں زیر التوا سرمایہ پروجیکٹس کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی اضافی رقم مختص کرنے کی درخواست پیش کی۔ میمورنڈم میں مالی سال 2024-25 کے لیے سنگل نوڈل ایجنسی کی ترغیبی اسکیم کے رہنما خطوط کے تحت 250 کروڑ کی ریلیز کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے پیش کردہ تجاویز پر ضروری احکامات دینے کی بھی درخواست کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ووٹر لسٹ میں ترمیم کے دوران بے ضابطگی کے الزامات کا سامنا کر رہے 4 افسران کو معطل کر دیا۔ یہ قدم الیکشن کمیشن کی ہدایت کے بعد اٹھایا گیا۔ معطل کردہ افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی افسر کے خلاف FIR درج نہیں کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس طرح الیکشن کمیشن کی ہدایت پر جزوی عمل ہو رہا۔ دراصل یہ معطلی چیف سیکرٹری منوج پنت کی نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں 21 اگست کی مدت کار مقرر کر ان افسران کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر FIR درج کرنے کی بھی ہدایت دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف معطلی کی کارروائی کو الیکشن کمیشن کی ہدایت پر جزوی عمل ٹھہرایا جا رہا۔ افسران کو معطل کرنے کے معاملے میں ریاستی سیکریٹریٹ کے ایک آفیسر نے کہا، ریاستی حکومت نے معطلی کی ہدایت پر کارروائی کی ہے اور محکمہ جاتی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد اور کرشن جنم بھومی کے تنازع پر ایک بار پھر سب کی نظریں جمی۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں اس حساس معاملے کی سماعت ہوئی۔ جسٹس رام منوہر نارائن مشرا کی سنگل بینچ فریقین کے دلائل سننے اور آئندہ کارروائی کے لیے قانونی نکات طے کرنے پر غور کیا۔ یہ معاملہ نہ صرف مذہبی جذبات بلکہ زمین کی ملکیت اور تاریخی حیثیت سے بھی جڑا۔ مسلمانوں کا موقف کہ شاہی عیدگاہ مسجد کئی صدیوں سے قائم ہے اور اس کی تاریخی اور قانونی حیثیت مسلمہ ہے۔ ان کے مطابق مسجد
मस्जिद के क़याम पर सवाल उठाना मजहबी हम आहंगी को मुतासिर कर सकता है। मुस्लिम फरीक का ये भी कहना है कि मौजूदा मुकदमात में मस्जिद के वजूद और इस पर इबादत के हक को बरकरार रखने के लिए मजबूत कानूनी बुनियाद मौजूद है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में एक बार फिर सनसनीखेज चूक जाहिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:30 बजे एक शख्स ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक ये शख्स करीब के दरख्त का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ा और नई पार्लियामेंट इमारत के ग्रुड दरवाजे तक पहुंच गया। CISF के एहलकारों ने उसे वहां घूमते हुए देखकर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर इससे पूछताछ की जा रही ताकि इसके इरादों और किसी मुमकिन खतरे का अंदाजा लगाया जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक इसके पास कोई मशकूक या खतरनाक शय नहीं मिली। ये वाकया पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के इख्तिताम के एक दिन बाद पेश आया है, जिससे सिक्योरिटी में पाई जाने वाली खामियों पर सवालात उठ गए हैं। इससे कबल भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में ऐसी खामियां सामने आ चुकी हैं। गुज़िश्ता साल एक 20 साला नौजवान ने पार्लियामेंट एनेक्स में दाखिला किया था, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो शॉर्ट्स और टी-शर्ट में मलबूस नजर आया, जिसे मुसल्लह CISF एहलकारों के जरिए पकड़ा गया था। गजा के साथ इजहार यकजहती और खित्ते में इसराइल की वहशियाना जारियत की मजम्मत के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुख्तलिफ नजरियात और तंजीमों के नुमाइंदों ने बढ़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और खबरदार किया कि इसराइल की जानिब से गजा पर फौजी या सियासी कंट्रोल कायम करने की कोई भी कोशिश महकूम खित्ते में पहले से मौजूद इंसानी तबाही को मजीद गहरा कर देगी। दिल्ली और मुल्का रियासतों के सैकड़ों लोग मजहब, नजरियात और समाजी पस मंजर की हदूद से ऊपर उठकर एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाजी मुजाहरे में तलबा, समाजी, मजहबी, सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के सरकर्दा कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस राब्ता इज्तिमा में तकरीबन तमाम मजहबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों की शिरकत ने एक ताकतवर पैगाम दिया कि फलस्तीन के साथ यकजहती सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के तमाम अमन और इंसाफ पसंद लोगों की मुश्तरका फिक्र है। होना चाहिए, दुनिया को हर मुमकिन दबाव डालना चाहिए और जल्द से जल्द आजाद फलस्तीनी रियासत कायम हो जानी चाहिए। और चौथी चीज, जितने जंगी मुजरिम हैं जिन्होंने इंसानी तारीख के बदतरीन मजालिम किए हैं, ऐसे मजालिम जिस पर चंगेज खान भी शर्मिंदा है, हलाकू भी शर्मिंदा है, ऐसे जंगी मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इन्हें जुर्म के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। हम हमारी हुकूमत से दुनिया की तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते NCR समेत मुल्क भर में आवारा कुत्तों से मुतल्लिक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सेहतमंद कुत्तों को टीकाकारी वैक्सीनेशन के बाद वापस सड़कों पर छोड़ा जा सकता है, ताहम बीमार और खतरनाक कुत्तों को पनाहगाहों में रखा जाएगा। अदालत ने इस मामले में अपने साबिका हुक्म में तरमीम करते हुए आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा दी है और वाज़ेह हिदायत जारी की। जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को फरीक बनाया गया है ताकि इस मामले पर एक कौमी पॉलिसी बनाई जा सके। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के मसले पर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों के हुकूक दोनों का तवाज़ुन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं उन्हें लाजमी वैक्सीन दी जाए और इसके बाद ही वापस सड़कों पर छोड़ा जाए। रेबीज से मुतासिरा आवारा कुत्तों में से जो बीमार या इंतहाई हमला आवर हों उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।